الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 19 جولائی 1991 انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام شہدائے امت کانفرنس کے 5ویں اجلاس میں ہم یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس موضوع پر پہلے بھی علماء کرام اپنے اپنے انداز میں روشنی ڈالتے رہے. جمعہ کی اس نشست کے علاوہ مجھے بھی آپ سے آئندہ 2 نشستوں میں گفتگو کرنا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو آج بعد عشاء چوک ناصر خان میں، انشاءاللہ العزیز کل بعد عشاء قاسم علی خان میں. قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہماری یہ انجمن ایک طویل عرصہ سے بڑی متانت، سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کے کارکنان، اس کے معاونین ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ جو ہم سب کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ نبھا رہے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اس سے زیادہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کتاب اللہ کا جو حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جو ہماری گفتگو کی بنیاد بھی ہے، اس میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں سے ہم نے ایک معاملہ طے کر لیا کہ تم اپنے مال اور اپنی جانیں ہمارے سپرد کر دو اور اس کے بدلے میں ہماری خوشنودی
ہماری رضا، جس کو جنت کا تصور دیا گیا ہے، وہ تم لے لو. جب یہ معاملہ طے ہو گیا اہل ایمان اور اللہ کے درمیان، تو اب وہ اللہ سے طے شدہ معاملہ کے مطابق اللہ کے راستے میں ہم وقت مصروف جہاد رہتے ہیں. اس راستے میں جان دینی پڑے تو بخل نہیں کرتے، اور جان لینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹتے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی نشاندہی صرف قرآن میں نہیں بلکہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں بھی کی گئی، جن میں سے خاص طور پر توریت و انجیل کا نام لیا گیا. حق تعالی نے فرمایا یہ وہ کامیاب تجارت ہے، یہ وہ مثالی سودا ہے کہ جس میں خسارے کا امکان نہیں، نفع ہی نفع ہے. راہ حق میں اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو بھی نفع میں ہے، اور اگر اس راستے میں وہ جان دے دیتا ہے تو اس سے سوا نفع میں ہے. رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے کہا اس راستے پر چلنے والے وفاداروں کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دیجیے کہ تم نے بہت کامیاب تجارت کی. یہ مختصر سا مفہوم ہے کتاب اللہ کے اس حصے کا جس کی تلاوت کی سعادت ابھی ابھی آپ کے سامنے حاصل کی گئی. اسلام دراصل اپنی تعلیمات کے دامن میں جو خوبیاں رکھتا ہے یا امت مسلمہ کو اس سلسلے میں جو رہنمائی میسر آئی ہے اس کے لیے عملی کردار ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مکتب مصطفی کے شاگرد اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، فکر و عمل کے معیار پر پورا اترنے والے وہ کردار جنہیں ہم اہل بیت اعظام کہتے ہیں. یہ در حقیقت اسلامی تعلیمات کی عملی پہچان ہے حضرات صحابہ کرام. انہی کو سامنے رکھ کر ہی ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور انہیں سامنے رکھے بغیر اسلام کیا شے ہے اس کو عملاً ہم نہیں سمجھ پائیں گے. عزیز دوستوں، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، آج بھی مختصر ہے بلکہ مختصر تر ہے. 12:30 کے قریب اس وقت گھڑی کا عمل جاری ہے اور مجھے ٹھیک 1:10 پہ رک جانا ہے. تو اب ان 40 منٹوں میں میں چاہتا تھا کہ خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار، عظمت اور مظلومیت کے شاہکار سیدنا عثمان ابن عفان جزاکم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو کروں. کہ قرآن کریم کی اس آیت نے جو معیار قائم کیا ہے اللہ سے وفا کا،
اس پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا اتر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ کرۂ ارض پر جب تک نسل انسانی آباد ہے اور آسمان کے دامن میں جب تک ستاروں کی تابانی کا سلسلہ جاری ہے اور جب تک اس عالم رنگ و بو میں نظام صبح و شام قائم ہے، عثمان ابن عفان کے ایثار اور قربانی کی یادیں اسی شباب کے ساتھ تر و تازہ رہیں گی جس شباب کے ساتھ وہ آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ ذوالحجہ کا مہینہ، اس کی 18 تاریخ سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت کی یاد دلاتی۔ محرم الحرام ذوالحجہ ہی کی آخری تاریخوں میں خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار، عدل و حریت کا عظیم شاہکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فیروز مجوسی کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلامی سن ہجری کی ابتدا کے لیے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا اور پھر خود اس مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے خون شہادت سے سرخرو کر دیا۔ اب آج کی اس ملاقات میں چاہتا تھا کہ عثمان ابن عفان پر گفتگو کریں۔ رات کو بعد عشاء فاروق اعظم کی سیرت پر ہم بات کریں اور اللہ نے چاہا تو کل بعد عشاء شہید کربلا سیدنا حسین کی سیرت و کردار پر گفتگو کریں۔ اس کے لیے ذہنی طور پر آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ عزیز دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تلاش کردہ جوہر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے دور اساسی میں جو سعادت مند روحیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ہدایت تک پہنچائیں، ان میں سے ایک سیدنا عثمان ابن عفان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو صدیق اکبر کی ترغیب پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ایثار میں شامل ہوئے اور پھر شامل ہو کر فنا فی الاسلام ہو گئے۔ ہمارے اندر تو اسلام فنا ہو گیا نا، وہ اسلام میں فنا ہو گئے۔ ہم اسلام پر حکومت چلاتے ہیں اور ان پر اسلام کی حکمرانی ہوا کرتی ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اسلام کی حکمرانی ہوا کرتی۔ وہ کرتے تو کیا، اسلام کے خلاف سوچتے بھی نہیں تھے، کچھ کرنا تو بعد کی بات ہے، اسلام کے خلاف کچھ سوچنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، فنا فی الاسلام ہو گئے۔ جن کے مال تجارت کے قافلے آج مال تجارت کو مشنری اٹھا رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کے لیے وسائل پیدا کیے۔ اس وقت مال تجارت کو جانور اٹھاتے تھے، بالخصوص اونٹ کے قافلے میلوں چلا کرتے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کے قافلے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ خود پہچان جاتے تھے کہ یہ عثمان ابن عفان کا مال آ رہا ہے، اس لیے کہ اتنا طویل اور لمبا قافلہ اور کسی بزنس مین کا نہیں ہوا کرتا تھا جو عثمان ابن عفان کا ہوا کرتا تھا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ کس کا مال آ رہا ہے، میلوں تک قافلہ چلا کرتا تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ہماری جیب میں 2 ٹکے آ جائیں تو ہم قابو میں نہیں رہتے، لیکن عثمان کی جبلت یہ ہے، عثمان کی فطرت یہ ہے، عثمان کی سرشت یہ ہے
کہ اس کی نعمتیں جوں جوں بڑھتی گئیں عثمان کی عاجزی توں بڑھتی گئی. لئن شکرتم ازیدنکم. جس شاخ پہ پھل ہوگا وہ جھکی ہوئی ہوگی, وہی شاخ اکڑی رہتی ہے جس پہ کچھ نہیں ہوتا. بہت بڑا تاجر ہے عثمان ابن عفان, لیکن عاجزی اور تواضع ان کی جبلت میں تھی. اسلام کی تعلیمات نے بے شک ان کی اس خوبی کو خوبصورت تر بنا دیا, لیکن یہ خوبیاں پہلے سے موجود تھیں. ناممکن تھا کہ ان کی معلومات میں کوئی بھوکا ہو اور عثمان اس کو کھانا کھلانے سے پہلے کھانا کھا لے. ناممکن تھا. تعلی نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم تعلی نہیں کر رہا ہوں, خطیبانہ تعلی نہیں کر رہا ہوں. اسلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان اپنی جبلت کے اعتبار سے, اپنی فطرت کے اعتبار سے اتنے نرم دل, رقیق القلب اور انسانیت دوست تھے کہ نہیں کھاتے تھے اس وقت تک کھانا جب تک کہ وہ اپنی معلومات میں کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلا لیں, اور نہیں پہنتے تھے اس وقت تک کپڑے جب تک کہ اپنی معلومات میں وہ کسی نادار کو کپڑے نہ پہنا لیں. رات کی تنہائی میں ان کے کندھوں پہ غلے کی بوریاں ہوا کرتی تھی, خود اٹھاتے تھے آٹے کی بوریاں اور غلے کی بوریاں, بیواؤں کے گھر میں ڈال آتے تھے چپکے سے کہ انہیں پتہ نہ چلے عثمان ابن عفان دے کے جا رہا, تاکہ دن کی روشنی میں جب آنکھیں ٹکرائیں تو یہ احساس ندامت میں جھک نہ جائیں کہ یہ ہمارا محسن آ رہا ہے. لیکن دوستو آپ جانتے ہیں نا کہ محبت بھی چھپی نہیں رہتی, نفرت بھی چھپی نہیں رہتی, یہ پردوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے. دونوں جذبے, محبت کے لیے بھی اشاعت کی ضرورت نہیں, عداوت کے لیے بھی اشاعت کی ضرورت نہیں. یہ خفیہ راستوں سے پہچانی اور جانی جاتی ہے. وہ نہ ٹپکتی ہے اداؤں سے, برستی ہے نگاہوں سے, کتابت سے نہیں, فصاحت سے نہیں, ٹپکتی ہے اداؤں سے, برستی ہے نگاہوں سے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی, اور میں کہتا ہوں عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. عداوت بھی پہچانی جاتی ہے, محبت بھی پہچانی جاتی ہے. سیدنا عثمان چھپ کر ایثار کرتے تھے, چھپ کر احسان کرتے تھے کہ دل کی روشنی میں انہیں میرے سامنے آنے کے بعد شرمندہ نہ ہونا پڑے, لیکن دل کی دنیا میں یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی تھیں. مقبولیت کا یہ عالم تھا مکہ میں, عرب کی سوسائٹی میں عثمان ابن عفان کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بچے کو جب مائیں لوری دیتی تھیں سلانے کے لیے اپنے بچوں کو, تو یہ جملہ کہا کرتی تھیں کہ سو جا میرے لال, میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں. معیار بن گئی تھی عثمان ابن عفان کی چاہت اور مقبولیت, صرف اس لیے کہ وہ اشار کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 6 سال زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے مکہ کے قریب روک دیے گئے, زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے آئے, لیکن مکی لیڈرشپ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں رکنا پڑا. تو سفارتی مشن پر عثمان ابن عفان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ مکہ والوں کے ہاں اتنے محبوب ہیں, آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ آپ کے سامنے انکار نہیں کر پائیں گے, آپ کا وہ حیا کریں گے, مشرک ہونے کے باوجود وہ حیا کریں گے. اور یہ اللہ کے رسول کا اندازہ صحیح تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تخمینہ بالکل صحیح تھا. مکہ والے مشرک ہونے کے باوجود عثمان ابن عفان سے حیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی مسلمان کہلا کر عثمان سے حیا نہ کرے تو مکہ والوں سے سینئر ہوا نا. مکہ والے تو کیا, عرش والے بھی
مسلم شریف میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن ساقیہ او فخذیہ فجاء ابو بکر فاستأذن به فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ابو بکر وهو على تلك الحال ثم استأذن وهو على تلك الحال فتحدث فجلس فتحدث ثم استأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فجلس فتحدث ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاستأذن. اب یہاں الفاظ بدل جاتے ہیں. صدیقہ فرماتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ قبل اذنه فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه ثم استأذن لعثمان. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور گھر میں آدمی بے تکلف ہوتا ہے تو ذرا پنڈلی مبارک سے چادر تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی. گھر میں بے تکلفی کی وجہ سے گھر میں بیٹھے. صدیق اکبر آئے, انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے دیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے مستجعا. پھر فاروق اعظم آئے, انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اسی حالت میں, وہ والا تلک الحال. باتیں ہونے لگی. پھر عثمان ابن عفان آئے, انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی تو انہوں نے جو ہی حاضری کی اجازت چاہی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اندر بلانے سے پہلے اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈلی سے ہٹی ہوئی چادر کو درست فرمایا. ثم اذن لعثمان, پھر عثمان کو اندر بلایا, ان سے بھی باتیں ہوئی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے وَإِذَا خَرَجَ عثمان, جب عثمان چلے گئے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاء ابو بکر وعمر فلم تحتش ولم تبالی, یہ دونوں حضرات آئے تو ان کے آنے پر آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا. عثمان کے آنے پر آپ نے یہ تکلف کیا کہ اٹھ بیٹھے اور چادر درست فرمائی. لما, کیوں اللہ کے رسول؟ حالانکہ عظمت میں انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر صدیق پوری کائنات انسانی میں سب سے بلند ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فضیلت میں وہ زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد فاروق اعظم ہیں. تو ان کے آنے پر آپ نے یہ تکلف نہیں کیا, عثمان کے آنے پر یہ تکلف کیا. اب اگر ہو سکے تو یہ جملے دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو, اگرچہ آپ کی عادت یہ کم ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ محمد اس شخص سے کیوں نہ حیا کرے فرش زمین پر جس سے عرش بری پر اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو بات انسانوں تک تو نہ رہی نا جی, بات تو بہت دور چلی گئی. اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا کہ آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں مکہ کے معاشرے پر, مکہ کے سماج پر, مکہ کی سوسائٹی پر کہ وہ آپ سے حیا کریں گے. چنانچہ اس حد تک انہوں نے حیا کیا. میں نے عرض کیا نا اللہ کے رسول کا اندازہ صحیح تھا کہ جب عثمان ابن عفان مکہ میں داخل ہوئے
تو پورا مکہ جمع ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ہمارا محسن آ گیا، اور ہر شخص یہ سننا چاہتا تھا کہ آج آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آج ہم سے آپ کیا مانگتے ہیں، فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کچھ نہیں، میں اپنے قائد کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور تم سے صرف اتنا کہنے کو آیا ہوں کہ میرا قائد تم سے لڑنے کے ارادہ سے نہیں آیا، وہ مدینہ سے چل کر یہاں صرف بیت اللہ کے طواف کرنے کو آئے ہیں، تم نے داخلہ بند کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ بدل دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے طواف کے لیے آنے دو۔ اس پر مکہ والوں نے کہا یہ تو ہمارے قومی اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے جو ناقابل ترمیم ہے، آپ کے لیے ہم یہ گنجائش نکال سکتے ہیں۔ یہ بات توجہ سے سنیں گے عزیز دوستو، آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں چونکہ آپ ہمارے محسن ہیں، یہ رہا بیت اللہ، اس کے ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگیے، اس کے حجر اسود کو چومیے، اس کے حتیم میں نوافل پڑھیے، اس کا زمزم پیجیے، طواف کیجیے اور جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں وہ دل کہاں سے لاؤں، اس کا تعارف تو انہی نے کروایا ہے، یہ بیت اللہ کیا ہے یہ سمجھ تو ہمیں انہی کے ہاں آئی ہے، اب ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا عثمان کے لیے مشکل ہے۔ یہاں سے اب ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ابن تیمیہ کے مرقد پر، ان کی قبر اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز رہے قیامت تک۔ بڑی عجیب بات کہی، فرماتے ہیں مکہ والوں نے پیشکش کی تھی کہ بیت اللہ کا طواف کر لو، عثمان نے ٹھکرا دی۔ اب مکہ والوں نے چاہا کہ جو عثمان اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہم ذرا یہ تو معلوم کریں کہ محمد کے حلقے میں عثمان کی کیا قیمت ہے، ہم ذرا یہ تو معلوم کریں کہ حلقہ رسالت میں عثمان کا وزن کیا ہے، عثمان کی امپورٹنس کیا ہے کہ ان عثمان قد قتل، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بیعت کرنی ہے۔ عرض کیا ہم تو بیعت کر چکے ہیں آپ کے ہاتھ پر، فرمایا جو کر چکے ہیں وہ ایمان کی تھی، جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھو گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، اور اتنا یاد رکھو کہ زندگی کے سفر میں بھولے نہیں۔ اگر زندگی کے سفر میں یہ تجزیہ یاد رہا تو انشاءاللہ فکری چور بازاری سے محفوظ رہو گے۔ وہ تاریخی نقب زن، وہ آپ کی عظمت کے خزینہ میں تاریخ کی آڑ میں نقب لگانے والے قدیم و جدید پیشہ ور مورخ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے یہ تجزیہ یاد رکھا۔ جو بیعت ہو چکی وہ ایمان کی، جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی۔ صحابہ کرام قطار میں بیعت کے لیے کھڑے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اپنے بائیں ہاتھ کو آپ نے بیعت کے لیے پیش کیا، بیعت کرنے والے کے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا، درمیانی ہاتھ تیرا، اور یہ اپنا دایاں ہاتھ جو تمہارے اوپر رکھ رہا ہوں نا، میں اس اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ گویا تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا، پرامس کیا، نہیں جائیں گے اس وقت تک مدینہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ فطرت نے پوچھا رسول تیرا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ الفاظ حدیبیہ کے سینے سے بلند ہوئے، ان الفاظ کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے، اور 37 ہجری میں بھی
یہی گونج تھی جسے معاویہ بن ابی سفیان نے سنا، یہی گونج تھی جسے سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا، یہی گونج تھی جسے طلحہ زبیر نے سنا، یہی گونج تھی جسے مغیرہ بن شعبہ نے سنا، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم بھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا۔ ہم نے روکا۔ عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیٹھوں، عثمان کی خوش نصیبی کے لیے اور عثمان کی عظمت کے لیے یہی نسبت بھی کوئی کم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، یہی نسبت بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب عطا کرنے والا دینے پہ آ جائے تو کوئی حد نہیں چھوڑتا، جب وہ کرم کرنے پہ آ جائے تو کوئی حد نہیں چھوڑتا۔ یہ نسبت اللہ کو بھی اتنی پیاری لگی، اس نے عرش پہ فیصلہ کر لیا کہ میرے رسول نے جب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا ہے تو پھر میں عثمان کے ہاتھ کو کیوں نہ اپنا ہاتھ قرار دوں۔ فرق معلوم ہوا کہ رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اللہ نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ نہیں ہوا، فرق معلوم نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا تو پھر آپ پتھر بن کے یوں نہ بیٹھے ہوتے، کچھ اثر بھی ہوتا آپ کے اوپر تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول الفاظ میں تو معلوم ہوا، مفہوم میں معلوم نہیں ہوا۔ جو اس میں روح ہے نا، اس سے آپ ابھی تک لطف اندوز نہیں ہوئے۔ رسول نے کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے کہا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور یہ بھی کشف الغمہ کی بات نہیں ہے، الارشاد کی بات نہیں ہے، حیات القلوب کی بات نہیں ہے جسے مبعث القلوب کہنا چاہیے، یہ قرآن کی بات، قرآن کی بات ہے۔ عزیز دوستو، یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں کہ وہ جب اپنا مذہب بیان کرتے ہیں تو انہیں میر انیس کو سامنے لانا ہوتا ہے، میر دبیر کو سامنے لانا ہوتا ہے، اربلی کو سامنے لانا ہوتا ہے، کشف الغمہ کو اٹھاتے ہیں، الارشاد کو اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی تقسیم دیکھیے، ہم جب عثمان کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کھولنا ہوتا ہے۔ ہماری رہنمائی قرآن کرتا تھا، ہماری رہنمائی قرآن کرتا ہے، اور ہماری رہنمائی قرآن ہی کرتا رہے گا۔ اس دن ہمیں ایک لمحے کی بھی زندگی نہ ملے جب ہم قرآن سے ہٹ جائیں۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تاکید کے انداز میں، ورنہ الذین بھی کہا جا سکتا تھا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہاں موقت کرے بات کو، اللہ کی بات ہے وہ ویسے بھی موقت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ زمین میں بھی فرق ہوتا ہے نا، بعض زمین تھوڑی سی بارش پہ بھی زرخیز ہوتی ہے اور کچھ زمینوں پر ذرا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بالیقین جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، میرے پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ یہ وعدہ تم نے رسول سے تو کیا، در حقیقت یہ وعدہ تم نے اللہ سے کر لیا، یہ بیعت اللہ سے ہو گئی۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ بظاہر تو رسول کا ہاتھ ہے، اور رسول کہتا ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تمہارے اوپر جو ہاتھ ہے یہ میں اسے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان اہل ایمان سے اللہ راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
جن لوگوں نے درخت کے سائے میں آپ سے بیعت کی، پشاور کے روشن ضمیروں، کتنا عظیم ہے عثمان کہ جس کی نسبت سے جس درخت کے زیر سایہ بیعت ہوئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں قیامت تک کے لیے جگہ دے دی۔ اور ادھر مکہ میں عثمان نے ہتھکڑیاں پہنی، یہاں حدیبیہ میں کم و بیش 1400 انسانوں کو دنیاوی زندگی میں جنت کے ٹکٹ دلوا دیے۔ یہ ہے حلقہ رسالت میں عثمان کا وزن، یہ ہے حلقہ رسالت میں عثمان کی قیمت کہ رسول نے اعلان کر دیا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے مدینہ میں اور میرے صحابہ، ہم اس وقت تک مدینہ کو رخ نہیں کریں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا۔ مکہ والوں نے سنا، انہیں اندازہ بھی ہو گیا کہ عثمان کی قیمت کیا ہے رسول کے حلقہ میں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں سیاسی دھمکیاں نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج یار لوگوں کا ایک دن بیان کچھ اور، اگلے دن فیصلہ کچھ اور۔ انا للہ و انا الیہ، گرگٹ کیا رنگ بدلے گا جو اس دور کا لیڈر بدلتا ہے۔ کل ہم نے ایک شخص کا بیان پڑھا، اس نے ایک چیز کو گوبر کہا، آج ہم نے اس کا بیان پڑھا، آج اس کو مکھن کر دیا۔ صرف کہہ نہیں دیا، استعمال بھی کر لیا۔ کل کہا ساتھ نہیں دوں گا ناممکن ہے، آج کہا مشروط ساتھ دے دیا۔ وہ مشروط کیا ہوتا ہے، وہ کیا بلا ہے، کون سی شرائط ہے، یہ قیامت تک معلوم نہیں ہوگا، بس مشروط ساتھ دے دیا ہے، یہی ہے مشروط۔ ابھی میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، جس ملک کی سیاست تجارت بن جائے اور لیڈرشپ بازار کی جنس بن جائے، وہاں یہی ہوگا جو ہو رہا۔ وہاں دھمکیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، جیسے نفیس خلیلی نے کہا نا، تمہارا سوز و ساز زندگی برفات پینے تک، اور تمہارا شعلہ گفتار پتہ نہیں وہ کیا پسینے تک۔ اس نے بڑا عجیب تجزیہ کیا تھا نا، یہ رسول کے حلقے کا فیصلہ تھا کہ ہم عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ نہیں جائیں گے۔ تو مکہ والوں نے بلا تاخیر عثمان ابن عفان کو رہا کر دیا کہ خیریت اسی میں ہے کہ اسے پہنچاؤ وہاں۔ رہا بھی کر دیا اور خود حفاظت میں لے کر اسے حدیبیہ میں پہنچایا۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، مبارکبادیاں بھی، ماتھے چومے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ماتھا چوما، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے۔ آپ خود بھی بے قرار ہوئے، ہم اشکبار ہوئے، بیعت ہوئی، خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی بیعت نہ کرتا تو اس کی آخرت خطرے میں تھی، اس کا ایمان خطرے میں تھا۔ عثمان تو زندہ ہے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ عثمان زندہ ہے؟ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہ متفق کا عقیدہ تھا کہ عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ امت کا متفق عقیدہ ہے دوستو۔ نص قطعی کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ علام الغیوب، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن جی صحابہ کرام کا یہ متفق عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ اور ہی کے معنی یہ ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جیسے سجدے میں کوئی شریک نہیں، جیسے رکوع میں کوئی شریک نہیں، جیسے قیام میں کوئی شریک نہیں، جیسے استعانت میں، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، کارسازی میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح علام الغیوب ہونے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی، وہ تنہا علام الغیوب تھا، وہ تنہا علام الغیوب ہے، اور قیامت تک وہی رہے گا علام الغیوب، اس کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں۔ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ نبی عالم، جزاک اللہ جزاک اللہ، کچھ کر دیا آپ نے، تو میں تو سمجھا تھا کہ میری قوم بھول جاتی۔ پھر کہیے ذرا، نبی عالم وہی ہوتا ہے اور اللہ عالم غیب ہے، یہ فرق ہے۔ نبی وہ جانتا ہے جو بذریعہ وہی بتایا جائے،
بدریہ وہی بتایا گیا تھا نبی کو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں. فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے باغات میں سے ہم ایک باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. فاستأذن ابو بکر آئے, انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لیجیے انہیں, وبشروا بالجنہ, اور جنت کی بشارت بھی دے دیجیے. فرماتے ہیں ثم استأذن عمر, پھر فاروق اعظم آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی بلا لو, وبشرہ بالجنہ, اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ثم استأذن عثمان بن عفان, پھر عثمان آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی بلا لو, واخبرہ علی بلویٰ تصیبہ, انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو اور اس مصیبت پر بھی انہیں مطلع کر دو جو ان پر آنے والی ہے. ناطق وحی, ترجمان وحی, جو بتایا جاتا ہے اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ففتحت له بابا, میں نے عثمان کے لیے دروازہ بھی کھولا. وبشرته بالجنة بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول کے ارشاد کے مطابق انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دی. اور واخبرته علی بلویٰ تصیبہ, اس مصیبت پر بھی میں نے اسے مطلع کر دیا جو اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق اسے پہنچنے والی تھی. تو پھر پتہ ہے عثمان نے کیا کہا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے ہاں آزمائش میری ہونے والی ہے, امتحان ہونے والا ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہے, تو چیخے نہیں, چلائے نہیں. فرمایا ابو موسیٰ اشعری فرماتے بخاری میں واللہ المستعان, واللہ المستعان, اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو میرا مددگار بھی وہی ہے, میں اسی سے صبر کی اور استقامت کی توفیق مانگتا ہوں. جو بات بتا دی گئی اس کے اظہار میں بخل نہیں کیا, اور جس کا پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں اس لیے کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن اللہ کو تو معلوم تھا, اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان آج بھی زندہ ہے اور اس نے آئندہ تقریباً 29 برس تک زندہ رہنا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کو کیوں نہیں بتا دیا؟ بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں, بیعت لینے کی ضرورت نہیں, عثمان ابھی آنے والا ہے آپ کے پاس. میں نے پہلے بھی شاید کئی مرتبہ یہ بات آپ تک پہنچائی, اور جب تک زندہ ہوں میرا یہ منصب اور فرض ہے کہ پہنچاتا رہوں. اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ عثمان آج تو زندہ ہے, لیکن 29 برس کے بعد 35 ہجری میں یہی عثمان انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور اس کی شہادت کے بعد اس کے خون کے بدلے کا مطالبہ بلند ہوگا. تو جو مطالبہ سن 35 ہجری میں بلند ہونا تھا اس مطالبے کو اللہ نے سن 6 ہجری میں منسوخ کر دیا, قرآن کی مہریں لگا دی اس پر کہ عثمان جب بھی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے اس کے خون کے بدلے کے لیے آواز اٹھانا, ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا انتشار نہیں ہے, نص قطعی کے مطابق ہے اور سنت نبوی کے مطابق ہے. جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں, عثمان کے خون کے بدلے کے لیے جو آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں ان کا استدلال یہی تھا کہ حدیبیہ میں جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہم وہی بات کہہ رہے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں آپ کی قیادت سے اختلاف نہیں, آپ کی خلافت سے اختلاف نہیں, آپ ہم سے افضل ہیں.
فضیلت میں آپ زیادہ ہیں، زہد میں آپ زیادہ ہیں، علم میں آپ زیادہ ہیں، کسی بات میں ہمیں آپ سے اختلاف نہیں ہے، برائے کرم سیدنا عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے یا آپ خود ان سے بدلہ لے لیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلحت یہ تھی، ان کی حکمت یہ تھی کہ حالات ذرا قابو میں آ جائیں، میں پھر انہیں قابو میں لوں گا اور ان سے بدلہ لوں گا۔ ہمارا منصب یہ ہے اس موقع پر کہ اجتہادی نقطہ نظر ہونے کے نتیجے میں ہم ان دونوں حضرات کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی محبت کو جزو ایمان بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی جزو ایمان ہے ہمارا، اور ادھر جو لوگ عثمان ابن عفان کے قاتلوں کے لیے مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں سزا دی جائے، وہ بھی ہمارے ایمان کی دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے ہمارا۔ لیکن نتائج کے اعتبار سے جو بات سامنے آئی وہ یہی کہ جن درندوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہی درندوں کے ہاتھوں سے حضرت طلحہ ذبح ہو گئے، انہی درندوں کے ہاتھوں سے حضرت زبیر ذبح ہو گئے، اور پھر انہی درندوں کے ہاتھوں سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سن 41 ہجری میں جو فیصلہ فرمایا ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ منافقین قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے، یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ اپنے مقصد کے لیے دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں۔ ایک وہ موڑ تھا کہ جب ان کی غرض اس میں تھی کہ یہ حضرت علی کے دوست نظر آتے تھے، لیکن پھر ایک موڑ وہ بھی آیا کہ انہی نے حضرت علی کو تانے دیے کہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے ام المومنین سے جنگ لڑی ہے اور تمہاری وجہ سے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تم ناقابل برداشت ہو۔ یہ وہی بدبخت تھے جو حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور تمہاری کشف الغمہ میں یہ بات موجود ہے، شیخ مفید کی عالی ارشاد میں یہ بات موجود ہے، کسی بھی دنیا کی عدالت میں لے چلو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویہ کو جو دوست ملے، اگر وہ دوست مجھے مل جاتے تو نتائج مختلف ہوتے۔ تم دوستی کے قابل نہیں ہو ظالمو، کل تم نے عثمان ابن عفان کو گالیاں دی تھیں، آج تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، تم نے میرا سینہ دکھوں سے بھر دیا ہے، اللہ مجھے تم سے بہتر دوست عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت علی کی یہ دعا قبول کی کہ اس دنیا سے اٹھا کر عالم برزخ میں اپنے سچے دوستوں کے ہاں پہنچا دیا۔ فرمایا اللہ مجھے تم سے بہتر دوست عطا فرمائے اور مجھ سے بدتر تمہیں لیڈر عطا کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق تو ان میں سے 17,000 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلا دیا۔ جو لوگ حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے اور پھر حضرت علی کو بھی گالیاں دینے لگے، ان میں سے 17,000 کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا۔ اور اگلی بات بھی سنتے جائیے علماء کرام، یہ روایت بھی موجود ہے صحیح حدیثوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے چلیں۔ آپ اٹھے، نماز جنازہ پر پہنچے، یہ وہی رسول ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھانا گوارا کر لی تھی، وہ عبداللہ ابن ابی جس نے سید عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا تھا، جسے اسلام کی اصطلاح میں رئیس المنافقین کا ٹائٹل دیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا محمد جب اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ فرمانے لگے اچھا یہ فلاں ابن فلاں ہے، بتایا ہاں اللہ کے رسول یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ فرمایا تو پھر اس کا جنازہ اٹھاؤ اور بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو دفن کرو، میں بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کوئی اور مسلمان بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان ابن عفان سے کینہ رکھتا ہے اور عثمان ابن عفان کو بدکلامی کا نشانہ بناتا ہے۔ جو شخص عثمان کو گالی دے گا،
رسول بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی اور مسلمان بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ میری عادت ہے جو ٹارگٹ دیا جائے میں اسے کراس نہیں کرتا، اگر زندگی رہی تو باقی باتیں رات کے اجتماع میں ہوں گی چوک ناصر خان میں، اس میں تیار ہو کے آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان